Z10ME وہ خوفناک ہیلی کاپٹر جو چائنا سے پاکستان کو مل چکا ہے، یہ ہیلی کاپٹر پاکستانی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دے گا۔ آئیے عامر رضا سے جانتے ہیں یہ ہیلی کاپٹر کس طرح پاکستانی دفاع کو ناقابل تسخیر بنائے گا اور اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ جی عامر بھائی، یہ خوفناک اور تباہ کن ہیلی کاپٹر پاکستان کو مل چکا ہے، ہمارے ناظرین کو ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ پہلی بات ہے کہ پہلی کھیپ اس کی آ گئی ہے، یعنی ابھی 10 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ ہم تک پہنچ گئے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ امریکن میڈ اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ انڈین فوج کو مل چکا ہے، جو کہ دنیا کے مہنگے ترین ہیلی کاپٹرز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس میں ہیل فائر نامی میزائل موجود ہے جو کہ پاکستانی ٹینکس کے لیے مستقل ایک خطرہ تھا۔ اگر ہم اپنا الخالد ٹینک نکالتے ہیں تو اس کو اپاچی جو تھا وہ مار سکتا تھا۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا، اور دنیا بھر میں اپاچی کے مقابلے میں اگر کسی ہیلی کاپٹر کا سمجھا جاتا ہے تو وہ یہی Z10ME جس کو آپ نے کہا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو Z کیا ہے؟ Z جو ہے زینگ ہی، جو کہ ینگ ہی اس کا تلفظ بنے گا، یہ ہیلی کاپٹر کو ہی کہتے ہیں۔ 10 اس کی جنریشن ہے، کیونکہ اس سے پہلے 9 جنریشن تک کے ہیلی کاپٹرز بنا چکا تھا چائنا، لیکن یہ اسپیشلی اس نے جو تھا Z10 جو ہے ہیلی کاپٹر بنایا۔ اس میں سادہ Z10 ہے، سادہ اور لاچس پاری والا بات سمجھے گا۔ ME کیا ہے؟ یہ موڈیفائڈ ایکسپورٹ ورژن ہے اس کا، یعنی اس ہیلی کاپٹر کا یہ وہ ورژن ہے جو کہ ابھی تک کسی کو ایکسپورٹ نہیں ہوا۔ پاکستان چائنا کے بعد دوسرا ملک ہوگا جو اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کرے گا۔ پاکستان اس سے پہلے ٹوماہاک ٹائپ کے میزائل ہیلی کاپٹر جو ہے وہ استعمال کرتا تھا، لیکن وہ اپاچی کے مقابلے کے نہیں تھے۔ اس میں اپاچی سے زیادہ جو ہے سفر کرنے کی صلاحیت موجود ہے، یعنی اگر اپاچی 480 کلومیٹر جاتا ہے تو یہ 800 کلومیٹر تک، یعنی اسے آلموسٹ ڈبل کلومیٹر تک کا فاصلہ جو ہے طے کر سکتا ہے۔ وزن میں بھی کم ہے، 10,400 کلو گرام وزن کے ساتھ اپاچی جو ہے سفر کرتا ہے، جبکہ یہ 7,000 کلو گرام کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ اگر میزائل کی میں نے آپ کو بات کی تو اپاچی میں ہیل فائر میزائل ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے پاس جو دیا گیا ہے اس میں HJ10 میزائل سسٹم ہے، جو کہ ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا انڈیا کے سب سے جدید ٹینک، جس پر ان کو بڑا ناز ہے، اور اس کو انہوں نے اس کا نام بھی اپنے ایک بہت بڑے متھ کہہ لیں یا اس کو سٹوری کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، جو ان کی کہانی گھڑی ہوئی ہے، ارجن کے نام پر رکھا ہے۔ ارجن ٹینک اس کا نام ہے، اس ٹینک کے نام پر۔ لیکن اب یہ ٹینک جو کہ اس وقت بھی راجستھان سے لے کر آپ کے پنجاب بارڈر تک جو ہے موجود ہے، اس کو رکھا ہوا ہے اس بات کے لیے کہ جب بھی بیٹل فیلڈ میں اس کو بھیجنا ہو تو اس کو آسانی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہیلی کاپٹرز آنے کے بعد Z10ME جو ہے آنے کے بعد ارجن اپنے وہ جو بل ہیں اس میں سے وہ چوہا باہر، یعنی ارجن اپنی خیر منا لے، ارجن اپنی خیر منا لے، بالکل ارجن اپنی خیر منا لے۔ یہاں پر ارجن کی اگر کہانی آپ جانتے ہو تو دروپدی تھی اور اسی ساری کھینچی گئی، اور جو بھی یہ کہانی مت ہے اس کے، لیکن ارجن اب اپنی اس بل سے باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ Z10 جو ہے ME یہ ہیلی کاپٹر بہت جدید ہے۔ اس میں لیٹسٹ ایوانک سسٹم موجود ہے جو کہ اس کو دشمن اور دوست میں پہچان کے علاوہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ٹارگٹ کیسے کرنا ہے، اور یہ اپاچی کے مقابلے میں، اپاچی کیونکہ اس سے دگنی قیمت کا ہے، یہ بھی آپ بات سمجھ لیں کہ انڈین گورنمنٹ کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ وہ Z10ME کے مقابلے میں اتنی ہی تعداد میں اپاچی خرید سکے، یہ بہت مہنگے۔ اور اس کے بعد امریکنز کی پابندی بھی ہیں۔ ہمارے پاس مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہیلی کاپٹرز تھے جو فوجی نقطہ نظر سے یا دفاعی نقطہ نظر سے لیے ہوئے تھے ہم نے، وہ سارے امریکنز، اور امریکنز جو بھی اسلحہ کسی ملک کو دیتے ہیں اس پر مختلف قسم کی پابندیاں بھی ساتھ ہیں کہ آپ بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ جس طرح مصر کو انہوں نے F-16 دیا تو کہا اسرائیل کے آپ خلاف استعمال نہیں کر سکتے، پاکستان کے F-16 آپ انڈیا کے خلاف حملے میں استعمال نہیں کر سکتے، دفاع میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، بہت سارے لوگ اس کو غلط فہمی پھیلاتے ہیں اس طرح کی کہ شاید F-16 جو ہیں پھر وہ ہمارے کس کام کے، اگر ہم انڈیا کے تو ہم نے کس کے خلاف استعمال کرنے تھے؟ امریکہ کے خلاف۔ بالکل، ہمارے F-16 دفاعی نقطہ نظر سے ہمیں دیے گئے تھے کہ آپ اپنے دفاع میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، حملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کا یہ جو Z10ME جب کوئی آپ کی حدود میں آ کر حملہ کرے تو پھر آپ
دفاعی صلاحیتیں اپنی جو ہے نا وہ تمام بروئے کار لاتے ہوئے F-16 کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کا سادہ مطلب یہ ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے، لیکن پاکستان اب زیادہ سے زیادہ انحصار چائنیز ٹیکنالوجی پہ کر رہا ہے، جو کہ ہلکی ہے، جو کہ ہلکی وزن میں کہہ رہا ہوں میں، جو کہ ہلکی ہے وزن میں بھی، جو کہ زیادہ آسانی سے ہم تک پہنچ سکتی ہے. اور میں اور عدیل صبح ہم آپس میں ایک بات ڈسکس کر رہے تھے، وہ خیر وہ ایک الگ کہانی ہے کہ کیوں بہت سارے جو کارگو جہاز ہیں، آرمی کارگو جہاز، وہ مختلف ممالک میں لینڈ کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں یا ان کی بازگشت چل رہی ہے، وہ الگ بات ہے، اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن یہ ہیلی کاپٹر جو ہے Z10ME، اس کے آنے کے بعد شاید اپاچی بھی باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ اس میں ایئر ٹو ایئر جو ہے HJ10 موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہت ساری اور ایوانک سسٹم جو ہے اس کا وہ ہے، اور پھر پائلٹ کے لیے مونٹیڈ وہ اس کا ہیلی کاپٹر، وہ اس کا ہیلمٹ ہے جس کے ذریعے وہ پہچان سکیں گے، دشمن کو نشانہ باندھ سکیں گے. اس کی جو گن ہے 23 mm کی گن ہے جو ڈائریکٹلی فائر کر سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کو جدید ایسے ہیلی کاپٹر کی ضرورت تھی جس میں کوئی بندش یا پابندی نہ ہو. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی زبردست فیصلہ ہے ہماری گورنمنٹ کا، ہماری افواج کا، کہ انہوں نے اس ہیلی کاپٹر کا جو ہے انتخاب کیا، جو کہ خود چائنیز بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کے باقی تمام ہیلی کاپٹر جو میں نے سیریز بتائی تھی اس کو 10th جنریشن، آپ اس کو 10th جنریشن میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کے اپنی میڈ کا 10th جنریشن ہے. اس سے پہلے وہ 9th جنریشن کا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے تھے، لیکن جدید ترین ہیلی کاپٹر جو انہوں نے بنایا وزن میں کم ہے لیکن ایفیشنسی میں زیادہ ہے، جس طرح سے زیادہ فاصلہ طے کر سکتا ہے. اس کا میزائل جو ہے سسٹم وہ اپاچی کے میزائل سسٹم سے بہتر ہے، اور یہ آپ ان کے تمام وہ ٹینکس جو پاکستان کی طرف تباہی پھیلانے کے لیے بڑھیں گے ان کو ان کی گراؤنڈ کے اندر ہی مار دیں گے. یعنی ان کے ارجن جو ہیں جہاں جہاں سے نکلنا چاہیں گے وہیں وہیں ان کو تباہ کر دیا جائے گا. وہ پاکستان پر وہ کوئی گولہ پھینکنے کی جرت نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی دفاعی حکمت عملی کے تحت پاکستان نے اس ہیلی کاپٹر کا انتخاب کیا، اور پاکستان کو ایک اچھے جنگی ہیلی کاپٹر کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ جو اب ہمارے پاس سسٹم یا ہیلی کاپٹرز موجود ہیں وہ ایک تو ٹیکنالوجی تھوڑی سی پرانی ہو گئی، کیونکہ پرانے ہمارے پاس آئے ہوئے تھے. دوسرا وہی امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے، امریکہ کبھی پرزے روکتا ہے کبھی کوئی چیز روکتا ہے. تو چین تو ہمارے بالکل ساتھ ہے. میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو شاید چین کی طرف ہی چلا جائے کہ وہاں سے ہم کو پرزہ لانا چاہیں. تو آپ بھی سمجھتے ہیں عدیل بھائی کہ آج تک PL-15E جو ہے وہ پاکستان کیسے آیا، نہ امریکہ ڈھونڈ پایا نہ انڈیا کو پتہ چلا. تو یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں جس کی پرزے جو ہیں یا جس کی ٹیکنالوجی ہے وہ آسانی سے ہم حاصل بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کے پاس ان ہیلی کاپٹرز کا آنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی پہ پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو ہماری دفاعی اور ہماری حکومتی جو سربراہ ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں پہلی کھیپ آ گئی ہے، ابھی مزید ہیلی کاپٹرز آنے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کے بارڈر کے ساتھ ساتھ، لاہور کے بارڈر کے ساتھ ساتھ، راجستھان، سندھ، جہاں جہاں پر بھارتی بارڈرز ہیں وہاں پر ان کو تعینات کیا جائے گا ان ہیلی کاپٹرز کو. اور اس کے بعد جہاں جہاں ارجن بند کیے بیٹھے ہیں انڈینز، وہ اس کو آگے نہیں لائیں گے، اور پاکستان کے لوگوں کی حفاظت یہ ہیلی کاپٹرز کریں گے. یاد رکھیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ عامر بھائی. جی بالکل، عامر بھائی نے Z10 ہیلی کاپٹر کی تفصیلات آپ کو بتائیں، اور انشاءاللہ ارجن باہر نہیں نکل سکے گا، اس کی قبر کھود دی جائے گی. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.